بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ آج ہم امریکن کانسٹیٹیوشن شروع کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں ہمارا ٹاپک ہے امریکن کانسٹیٹیوشن، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اینڈ ایوولوشن۔ 15ویں صدی کے لاسٹ 15th سینچری کے لاسٹ ڈیکیڈ میں دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک دریافت ہوا جو بے پناہ وسائل کا مالک تھا، اور یہ ملک امریکہ۔ کولمبس نے 1492 میں اس کو دریافت کیا، 1492۔ یہاں جو مقامی آبادی تھی وہ ریڈ انڈینز تھے، لیکن کولمبس کے پہنچنے کے کچھ عرصہ بعد ہی یورپ سے کھیپ در کھیپ لوگ امریکہ پہنچنا شروع ہو گئے۔ ان ریڈ انڈینز نے یورپ کے ان نئے آنے والے لوگوں کا مقابلہ کیا، ان کو ریزسٹ کیا، مزاحمت کی، لیکن یہ یورپین اپنی بہترین حکمت عملی، سوجھ بوجھ اور اسلحہ کے زور پر جلد ہی ریڈ انڈینز پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ یورپی آباد کار جو اب سیٹلر تھے، یہ یورپ کے مختلف ممالک سے، یعنی انگلینڈ، اسپین، جرمنی، پرتگال وغیرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ مختلف نسلوں، رسم و رواجات اور ثقافتوں کے ساتھ مختلف ممالک سے جوک در جوک امریکہ میں آباد ہونا شروع ہو گئے اور جلد ہی ایک وحدت کی شکل اختیار کر گئے۔ ان کے پیش نظر ایک مشترکہ مفاد تھا اور اس کی بنیاد پر یہ ایک مثالی حیثیت اختیار کر گئے۔ دراصل اس وقت یورپ میں بے روزگاری، معاشی ابتری، مذہبی منافرت اپنے پورے عروج پر تھی، اور لوگ امریکہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ تو یہ ایک نئے کلونیل پیریڈ کا آغاز تھا اس خطے کے لیے۔ امریکہ میں یورپ سے آنے والے لوگ جوک در جوک وہاں پہنچ رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں بھی حالات جو تھے وہ کچھ عجیب منظر پیش کر رہے تھے۔ یورپی اقوام امریکہ میں اپنی بالادستی کی جنگ لڑ رہی تھی، اور اس وقت ان اقوام میں چپکلش پورے عروج پر تھی۔ اسپین نے اپنی بحری قوت کے بل بوتے پر آلموسٹ جنوبی افریقہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ اکثریتی علاقوں پر وہ قابض ہو گیا تھا۔ دوسری طرف برطانیہ شمالی امریکہ پر قابض ہو رہا تھا۔ برطانیہ نہ صرف شمالی امریکہ بلکہ ایشیا، افریقہ اور آسٹریلیا پر بھی قبضہ کیے ہوئے تھا، جس سے برطانوی مالیات پر بہت زیادہ بوجھ پڑ چکا تھا۔ شمالی امریکہ میں
اس نے اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے بوجھ جو تھا وہ مقامی اداروں پر، یعنی اس شمالی امریکہ کے اداروں پر منتقل کر دیا تھا جہاں وہ قابض تھا. اور اس وقت تک وہ تاج برطانیہ کے تحت شمالی امریکہ میں ایک باقاعدہ نظام قائم کر چکا تھا، اور اس میں اس نے 13 قسم کی کالونیز جو تھیں وہ قائم کر دی تھیں. لیکن جب اس کی مالیات پر بوجھ پڑا تو اس نے اپنا یہ بوجھ جو تھا وہ امریکہ پر منتقل کرنے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس نے زبردست اور بے جا ٹیکسوں کا نفاذ کیا، جس سے مقامی لوگ جو سیٹلرز تھے وہ مطمئن نہیں تھے. یہ ایک بہت فاش غلطی تھی جو نارتھ امریکہ میں گریٹ برٹن کے زوال کا سبب بن گئی. ان بیجا ٹیکسوں کے خلاف مقامی لوگ جو تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے. مقامی لوگوں سے مراد سیٹلرز جو تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے. یہ اب جو سیٹلرز تھے انہوں نے اس کے خلاف شدید رد عمل ظاہر کیا، برطانوی حکومت کو چیلنج کیا، ٹیکس دینے سے انکار کر دیا، پارلیمنٹ کے دائرہ کار کو ماننے سے انکار کر دیا، اور جو ٹیکس نافذ کیے گئے تھے ان سے انحراف کر دیا، اور اس بات کا اعلان کر دیا کہ وہ حکومت برطانیہ کو کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں دیں گے. برطانوی حکومت نے طاقت کے بل بوتے پر اس شورش کو دبانے کی کوشش کی اور ٹیکس وصولی پر توجہ دی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکی. اور یہ امریکن سیٹلرز جو تھے نہ صرف انہوں نے ٹیکس دینے سے انکار کر دیا بلکہ حکومت برطانیہ کے خلاف ایک طرح سے سول نافرمانی کی تحریک جو تھی وہ بھی شروع کر دی. اس کے ساتھ ساتھ ان سیٹلرز نے اپنی مشاورت کا سلسلہ بھی بڑھا دیا، اور اب جیسے جیسے برطانوی حکومت ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگی تھی ویسے ویسے ان کی مشاورت میں بھی تیزی آتی چلی گئی، اور انہوں نے بالآخر برطانوی تسلط سے آزاد ہونے کے عزم کا اظہار کر دیا. اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ لائحہ عمل بنانے کے لیے آپس میں کانفرنسز بھی شروع کر دی تھی. باہمی مشاورت کا یہ دائرہ بڑھتا چلا گیا، اور اب انہوں نے برطانوی قبضے سے آزادی حاصل کرنے کے لیے مختلف قسم کی تجاویز پر غور و خوض بھی شروع کر دیا تھا. 1774 میں فلاڈلفیا کے مقام پر ایک کانگریس منعقد ہوئی، اور اس کا جو ڈیکلریشن ہوا اس میں انہوں نے یعنی سیٹلرز نے جو اس کانگریس کے مندوبین تھے انہوں نے امریکہ سے شمالی امریکہ سے برطانوی فوج کے انخلاء اور ٹیکسوں کی واپسی کے مطالبات کر دیے. ولیم پٹ اور برک جیسے دانشور جو تھے وہ بھی اس صورتحال میں ان اقدامات کی برطانوی حکومت کے ان اقدامات کی مخالفت کر رہے تھے، لیکن برطانوی حکومت اپنی ہٹ دھرمی پر قائم تھی، اور چونکہ وہ مالیاتی طور پر یعنی بہت زیادہ اس پر بوجھ جو تھا وہ پڑا ہوا تھا، اور وہ کسی صورت بھی اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی. وہ ٹیکس وصولی ہر صورت چاہتی تھی،
اور اپنا تسلط بھی قائم رکھنا چاہتی تھی. لیکن اس صورتحال میں جو امریکن سیٹلرز تھے ان کا جو ذہن تھا یا ان کا جو عزم تھا وہ اب کھل کر سامنے آ رہا تھا. اور اب پہلے تو وہ ٹیکسوں کی واپسی کا مطالبہ کر رہے تھے، لیکن اب صورتحال جو تھی وہ آزادی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا. چنانچہ 1775 میں انہوں نے باقاعدہ جنگ آزادی کا اعلان کر دیا. حکومتی رویہ سخت تھا، جس کے نتیجے میں 1776 میں فلاڈلفیا میں دوسری کانفرنس جو ہے وہ ہوئی اور انہوں نے باقاعدہ اپنی آزادی کا اعلان کر دیا. اور یہ 4 جولائی 1776 تھا جب انہوں نے اس کانفرنس میں جارج واشنگٹن کو اپنا باقاعدہ قائد مقرر کیا اور اس کو جنگ آزادی کا لیڈر جو تھا وہ نامزد کر دیا. یہ ایک برطانوی حکومت کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا کہ معاملات جو تھے بجائے اس کے کہ بہتری کی طرف آتے، سیٹلرز نے، یہ جو نو آباد کار تھے، انہوں نے باقاعدہ آزادی کا اعلان کر دیا. اسی دوران ان سیٹلرز کی جو تیسری کانفرنس تھی وہ ہوئی اور یہ اس کانفرنس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر آزادی کا اعلان کر دیا. اور یہ دن تھا جو میں نے ابھی ذکر کیا، 4 جولائی 4 جولائی 1774. اس کانفرنس کا جو ڈیکلیریشن تھا اس کو بنانے میں جیفرسن نے اہم کردار ادا کیا. اور آج یہ 4 جولائی کو ہی امریکہ میں آج بھی یوم آزادی منایا جاتا ہے. اس کے بعد جو امریکن سیٹلرز تھے ان کے درمیان اور برطانوی افواج کے درمیان بھرپور اور شدید جنگ کا آغاز ہوا. 1775 میں جنگ شروع ہوئی اور یہ جنگ تقریباً 6 سال تک چلتی رہی. 1781 میں 1781 میں برطانوی افواج کو شکست ہوئی اور 1782 میں ایک معاہدے پر دستخط ہو گئے. حکومت برطانیہ نے ان سیٹلرز کے مطالبے کو تسلیم کر دیا اور امریکہ کی آزادی کا اعلان کر دیا گیا. اب یہ جو جنگ کا زمانہ تھا یہ سیٹلرز کے لیے بہت ہی محنت کرنے کا زمانہ تھا. ایک طرف تو وہ بھرپور طریقے سے جنگ لڑ رہے تھے اور دوسری طرف اپنے معاملات جو تھے ان کو بھی سیدھا کرنے کی ساتھ ساتھ وہ پلاننگ کر رہے تھے. اور اس دوران انہوں نے بہت سوچ بچار کے بعد امریکہ میں ایک کنفیڈریشن جو ہے اس کو قائم کرنے کا سوچا. اور اس جو وار آف انڈیپینڈنس تھی اس کے دوران آئندہ کا جو دستور تھا، کانسٹیٹیوشن، اس پر بھی انہوں نے کام کر دیا تھا، کام شروع کر دیا تھا. اگرچہ تمام جو نوآبادیات تھی جنگ میں متحد تھی، تمام کالونیز جو تھیں وہ اس جنگ میں متحد تھی اور بھرپور طریقے سے حصہ لے رہی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات واضح تھی کہ وہ کسی طور پر بھی اپنی جو اینٹی تھی، اپنی شناخت یا انفرادیت، اس کو ختم کرنے پر کسی طور پر بھی آمادہ نہیں تھی. دستور کی
تیاری کے لیے دوسری کانگریس جو قائم ہوئی اس نے ایک کمیٹی قائم کی، اور اس کمیٹی نے جو اپنی رپورٹ دی اس پر بہت زیادہ غور و خوض ہوا، اور نومبر 1777 میں اس کمیٹی نے جو رپورٹ دی اس میں نیم وفاق کے قیام کا ایک معاملہ جو تھا وہ سامنے آیا، اور بالآخر اس دستاویز کو حتمی شکل میں منظور کر لیا گیا۔ اس دستاویز کو توثیق کے لیے جو 13 ریاستیں تھیں ان میں یعنی بھیجا گیا، اور یہ اس کو تاکہ اس کی توثیق ہو سکے، اور میری لینڈ کے سوا باقی تمام ریاستوں نے اس کی توثیق کر دی۔ میری لینڈ کے سوا 1779 میں سب اسٹیٹس نے اس کی توثیق کر دی، اور 1781 میں میری لینڈ نے بھی اس کو منظور کر لیا۔ نیم وفاق یعنی کنفیڈریشن قائم کرنے کا مقصد جو تھا وہ ان ریاستوں کا مشترکہ مفاد تھا، یعنی مشترکہ دفاع، آزادی، مشترکہ مفادات کو تحفظ دینے کے لیے حاصل کی گئی تھی۔ اس کی جو مین فیچرز تھے اس میں کچھ چیزیں اس طرح سے تھی جو اس کنفیڈریشن کو چلانے کے لیے تھی کہ مرکزی تنظیم جو ہے وہ محدود اختیارات کی مالک ہوگی، اسٹیٹس خود مقتدر ہوں گی، سوورن ہوں گی، اور ان کو اس بات کا حق دیا گیا تھا کہ وہ اس کنفیڈریشن سے کسی وقت بھی علیحدگی اختیار کر سکتی ہیں۔ مرکزی سطح پر کوئی انتظامیہ یا عدالت قائم نہیں کی گئی تھی، اور کانگریس جو ان کی ایک مشترکہ لیجسلیچر سمجھ لیں یا ایک مشترکہ تنظیم سمجھ لیں جس کو کانگریس کا ہی نام دیا گیا تھا، اس کے جو فیصلے وہ کرتی تھی اس میں اس بات کو رکھا گیا کہ 13 اسٹیٹس میں سے کم از کم 9 اس کی منظوری دیں تو پھر اس کو لاگو کیا جائے گا۔ مرکزی تنظیم کا تعلق شہریوں سے نہیں تھا بلکہ اس کا تعلق ریاستوں سے تھا، اور اس طرح سے یہ ایک فیڈریشن جو ہے وہ کنفیڈریشن جو ہے وہ قائم کی گئی۔ یہ کنفیڈریشن جو تھی وہ جنگ کے زمانے میں قائم ہوئی، اور جنگ کے زمانے میں یہ لگ رہا تھا کہ یہ ایک بہترین نظام قائم کیا گیا ہے، اور لوگ بھی مطمئن تھے اور یہ بھی اپنے طور پر کام کر رہی تھی۔ لیکن جو ہی آزادی کا اعلان ہوا یہ کنفیڈریشن بھی ناکام ہو گئی، اور اس کی کئی ایک وجوہات تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا جو سٹرکچر تھا وہ بہت ہی ویک تھا، ایک مرکزی سٹرکچر بہت ہی ویک تھا، جس کی مطلب سٹیٹس تک تھی رسائی اور اس کی شہریوں تک کوئی رسائی نہیں تھی، اور ریاستوں کو بھی اس بات کا اختیار تھا کہ وہ جب چاہیں اس کنفیڈریشن سے الگ ہو سکتے ہیں۔ باہمی تعاون جنگ کی حد تک تو قائم رہا، جو ہی جنگ ختم ہوئی اور یہ جو میوچل کوآپریشن تھی یہ بھی ختم ہو گئی، اور اس کی وجہ جو ان کی متضاد تجارتی پالیسیاں تھیں، اس دور میں افراط زر، مہنگائی اپنے پورے عروج پر تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جنگ پر بھاری اخراجات ظاہر ہوئے تھے، اور افراط زر کی وجہ سے اور ہر چیز تہس نہس تھی، تباہی اور بربادی تھی، اور اخراجات جو تھے پورے کرنا مشکل ہو رہے تھے، چنانچہ ان پر بہت زیادہ بوجھ تھا، جس کی وجہ سے جو انفلیشن تھا وہ اپنے پورے عروج پر تھا، اور جو کانگریس تھی وہ بھی بے بس
اور لاچار تھی، اس کے پاس بھی کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا اور نہ ہی سنبھالنے کے لیے کچھ تھا۔ تو یہ جو کنفیڈریشن تھی جو جنگ کے دوران قائم کی گئی تھی، لیکن یہ جنگ ختم ہوتے ہی یہ زیادہ دیر نہ چل سکی اور یہ اختتام کو پہنچ گئی۔ لیکن یہ جو کنفیڈریشن اگرچہ ناکام ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مطالبہ جو تھا وہ شدت سے کیا جا رہا تھا کہ اس سے بہتر کوئی چیز ہونی چاہیے، کہ جو اتحاد ہے اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مطالبہ یہ بھی سامنے آ رہا تھا کہ مضبوط مرکز پر مشتمل ایک کوئی چیز سامنے آنی چاہیے جو ان تمام ریاستوں کو اکٹھا کر سکے اور جنگ آزادی کے جو ثمرات ہیں ان کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے۔ چنانچہ اس دور کے جو دانشور تھے، جن میں جارج واشنگٹن، ہیملٹن، میڈیسن، جیمز اور گورنر مورس جو تھے، وہ اپنے تئیں کوشش کر رہے تھے، اور اسی دوران فلاڈیلفیا میں ایک اور کنونشن جو تھا وہ منعقد کیا گیا، جس نے ریاستوں کے اتحاد کے لیے ایک نیا کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر جو تھا وہ مرتب کیا۔ اس کے ساتھ یہ تجویز بھی دی گئی کہ چونکہ یہ مختلف ریاستوں پر مشتمل تھا، اس لیے وہاں وحدانی نظام تو قائم کیا نہیں جا سکتا تھا، اور جو کنفیڈریشن تھی یعنی یونیٹری سسٹم قائم ہو نہیں سکتا تھا، اور کنفیڈریشن جو تھی وہ ناکام ہو گئی تھی، اور اب ایک ہی صورت رہ گئی تھی کہ ایک وفاق جو ہے وہ قائم کیا جائے، اور تجویز یہ تھی کہ اس وفاق کی ایک کانگریس جو ہے وہ ہو جو کسی حد تک مضبوط ہو۔ فلاڈیلفیا سے پہلے ایناپولس میں ایک کنونشن ہوا، اور یہ کنونشن ناکام ہو گیا کیونکہ 13 میں سے صرف 5 ریاستوں کے نمائندے وہاں پہنچے۔ چنانچہ مئی 1787 میں فلاڈیلفیا میں جو کنونشن ہوا اس میں 12 ریاستوں کے نمائندے پہنچے، اور اس کنونشن کی صدارت جو تھی وہ جارج واشنگٹن نے کی۔ اس میں زبردست طریقے سے غور و خوض کیا گیا، اور اس طرح سے بحث مباحثے کے بعد، کافی ڈیبیٹ کے بعد، ایک وفاق کا قیام جو ہے وہ عمل میں آیا۔ اس میں ایک وفاقی مقننہ یعنی فیڈرل لیجسلیچر کا قیام عمل میں لایا گیا، اور سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اس میں نمائندگی کا اصول طے کر لیا گیا۔ مرکزی جو مقننہ تھی یعنی فیڈرل لیجسلیچر، اس کا نام جو تھا وہ کانگریس رکھا گیا، اور یہ بائی کیمرل تھی، 2 ایوانی۔ جو اپر ہاؤس تھا اس کو سینٹ کا نام دیا گیا، اور اس میں تمام سٹیٹس کے لیے ایکول ریپرزنٹیشن جو تھی وہ رکھی گئی، اور جو لوور ہاؤس تھا اس کو ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو کہا گیا، اور اس میں تمام سٹیٹس کو پاپولیشن کے اعتبار سے ریپرزنٹیشن دینے کا فیصلہ ہوا۔ جلد ہی یہ جو ڈاکومنٹ تھا اس پر متفق کا فیصلہ ہو گیا، اور اب یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ڈاکومنٹ تھا جس کو تیار کرنے میں جارج واشنگٹن، جیمز، الیگزینڈر اور گورنر مورس جیسے دانشوروں نے اہم کردار ادا کیا۔ اس فارمولے کو طے کرنے میں جو مین چیز تھی وہ مونٹیسکیو کا، فرینچ تھنکر مونٹیسکیو کا جو سیپریشن آف پاور کا جو تھیری ہے اس کو بنیاد بنایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ
جان لاک کا جو کنسیپٹ آف ڈیموکریسی اور لبرٹی تھا اس کو مد نظر رکھا گیا۔ جنوری 1789 میں ایک الیکٹرل کالج جو ہے وہ بھی ترتیب دیا گیا، اور اس الیکٹرل کالج کے ذریعے فروری 1789 میں جارج واشنگٹن کو پہلا پریزیڈنٹ اور منتخب کیا گیا، اور اپریل 1789 میں ایوان نمائندگان اور پھر اپریل میں ہی سینٹ کا قیام جو ہے وہ بھی عمل میں آیا۔ جارج واشنگٹن کو پہلے پریزیڈنٹ ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور جان ایڈمز جو ہے وہ فرسٹ وائس پریزیڈنٹ تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپریل 1789 میں اپنے عہدے کا حلف اٹھایا، اور اس طرح سے آئین کو باقاعدہ نافذ کر دیا گیا۔ فلاڈیلفیا کنونشن میں ریاستوں کی تعداد 13 تھی، جس میں 12 اسٹیٹس کے نمائندے جو ہے وہ شریک ہوئے، لیکن جلد ہی وہ جو یہ 13 ان کی تعداد جو ہے وہ ہو گئی۔ لیکن آج نمائندوں کی تعداد اور اسٹیٹس کی تعداد جو ہے وہ 50 ہے۔ وفاقی حکومت کے اختیارات کا تعین بھی کر دیا گیا، اور تقریباً 18 پارٹس جو تھیں وہ وفاقی حکومت کے حصے میں آئیں، اور جو باقی ماندہ ریزیڈیوری پارٹس جو تھیں وہ اسٹیٹس کو دی گئیں۔ جو پارٹس دی گئیں مرکز کو، اس میں جو خارجہ، دفاع، مواصلات، جنگ، امن، ٹیکسز اور ٹریڈ، کرنسی، تو یہ وہ معاملات تھے۔ اس کو جوڈیشل سسٹم جو تھا، فیڈرل جوڈیشل سسٹم، تو یہ تمام چیزیں جو تھیں یہ مرکز کے حصے میں آئیں، جبکہ مقامی نوعیت کے تمام امور جو تھے، یا ان کے علاوہ جس کو ریزیڈیوری پارٹس کہا جاتا ہے، مابقائی یا باقی ماندہ اختیارات، وہ ریاستوں کے حصے میں آئے، اور اس طرح سے یہ 1789 میں یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا، اور اس طرح سے ایک آئین جو ہے اس کو باقاعدہ طور پر نافذ کر دیا گیا۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔